نازاد ذیلی قاف کا سیدہ فاطمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہمارا سلسلہ جاری تھا کہ ہم حضور پیر واصل اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات بابرکت کے الگ الگ کوشوں کو جاننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. برادران عزیز، ہم نے آپ کے علمی جلالت کے بارے میں بھی سماعت کیا، آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کے انداز تربیت کے بارے میں بھی سماعت کیا. آج ایک ایسے مضمون کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جہاں پیران پیر واصل اعظم دستگیر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی راہ ولایت پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم اللہ والوں کی زندگیوں کو سنتے ہیں، ان کے انداز صبح شام ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یقیناً جو قلب سلیم ہوتا ہے اسے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ان کی طرح بنوں، میں بھی اللہ والوں کی طرح بنوں، میں بھی اللہ کا مقرب بن جاؤں، میں بھی اللہ کے چاہنے والوں میں شامل ہو جاؤں. ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہونا ہی چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب سے قریب ہو جائے. تو حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ کیسے قریب ہوں گے، کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے. تو برادران عزیز، آپ فرماتے ہیں کہ 12 چیزیں ہیں. کتنی؟ 12 ایسی صفات ہیں، ایسی خصلتیں ہیں کہ جن کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، راہ ولایت پہ نہیں چل سکتا. وہ 12 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو ہم ان 12 چیزوں کو انشاءاللہ جیسے پیران پیر نے فرمایا ہے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. کہ وہ 12 خصلتیں کیا ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اول 2 خصلتیں، پہلی 2 خصلتیں اللہ تعالیٰ سے سیکھیں. 2 خصلتیں اللہ رب العزت سے سیکھنا ہوگا. وہ 2 خصلتیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو عیب پوشی اور دوسری فرمایا رحم دلی. برادران عزیز، تو پہلی 2 خصلتیں پیران پیر فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر سیکھنی ہے تو رب ذوالجلال سے سیکھو. وہ 2 خصلتیں، وہ 2 صفتیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پہلی صفت ہے عیبوں کو چھپانا، عیب پوشی کرنا. برادران عزیز، آج اگر ہم غور کریں اور اس خصلت کو پیران پیر نے اللہ سے جوڑا اور فرمایا کہ اس صفت کو سیکھنا ہے تو رب سے سیکھو، کہ رب کا جو انداز عیب پوشی ہے
وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ برادران عزیز، آج معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک میں عیب موجود ہے، ہر ایک کہیں نہ کہیں اپنے اندر کوئی عیب رکھتا ہے، لیکن بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہر ایک پر مطلع نہیں ہوتا، اور ہمارا یہ معاملہ ہو گیا ہے آج کل، پہلے یہ نہ تھا، آج کل یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی کے عیب ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اسے چھپانے کے بجائے اسے لوگوں کے سامنے عیاں کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ماحول میں کسی شخص سے جو ہمارا قریبی سے ہم محسوس کرتے ہیں، جو ہماری نجی محفلیں ہوتی ہیں، ان عیبوں کے بارے میں تبصرہ ہو رہا ہے، فلاں شخص کی کمیوں کے بارے میں تبصرہ ہو رہا ہے، اس کے اندر پائے جانے والی خرابیوں کے بارے میں تبصرہ ہو رہا ہے۔ اور یہ تو اچھی محفلوں کی بات ہوئی کہ جہاں جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو اسے اچھا سمجھا جاتا ہے، ورنہ تو لوگ ایسے ہیں کہ اگر ایک معلوم ہو جائے تو اسے 10 بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک کمی معلوم ہو جائے تو اسے 10 جگہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس عیب والے بندے، اس کمزور بندے کو اور کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ آج کی سوسائٹی ہے، یہ آج کے لوگ ہیں، یہ آج کے انسان ہیں، تو اس راہ پر چل پڑے ہیں۔ لیکن پیران پیر فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی راہ میں چلنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کا مقرب بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، تو تم رب العزت سے اس صفت کو سیکھو کہ رب کیسے عیب پوشی فرماتا ہے، رب کیسے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ رب تو وہ ہے جو ہر ایک کے عیب کو جانتا ہے۔ تم نے ایک کے عیب کو جان لیا اور اسے لے کر گھومنے لگے، ڈھنڈورا پیٹنے لگے، ارے رب تو وہ ہے جو سب کے عیبوں کو جانتا ہے، لیکن پردہ ڈالا ہوا ستار ہے، وہ ستار ہے جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، کسی کے عیب کو آشنا نہیں کرتا، کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا نافرمان ہے، میں نے اسے گناہوں سے روکا ہے، میں نے اسے حکم دیا کہ تو غلط راستے پہ نہ جا، پھر بھی گیا، رات کے اندھیرے میں جاتا ہے، معلوم ہے، تنہائی میں گناہ کرتا ہے، رب جانتا ہے، خرابیوں کے خراب لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، رب جانتا ہے، وہ چیزیں جو آپ کے والد نہیں جانتے، آپ کے بھائی نہیں جانتے، آپ کے دوست نہیں جانتے، رب جانتا ہے، لیکن وہ ایسا ستار ہے کہ سب کے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، کسی کا عیب کسی پر ظاہر نہیں، کسی کو کسی کے بارے میں کان و کان خبر نہیں ہوتی، اور وہ رب ہے کہ اپنے انعام میں بھی کمی نہیں کرتا، عیب دیکھ رہا ہے، کمزوری دیکھ رہا ہے، ناتوانی دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اپنی نعمتوں میں کبھی کمی نہیں کرتا۔ کیا ہم نے اس بات کو غور کیا کہ رب کی نافرمانی بندہ کر رہا ہے اور رب اس کو جان رہا ہے، پھر بھی کبھی کوئی کھانے کی چیز میں کمی ہوئی نہیں ہوئی؟ یہ رب ہے۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ عیب پوشی سیکھنا ہو تو ایسے سیکھو کہ اگر کسی کا عیب تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے، ایک تو اسے چھپا دینا، ایک تو اسے پوچھوبا چھپا دینا، اور دوسرا یہ نہیں کہ تم اب اس سے کچھ فائدہ حاصل کر لو یا اسے ذلیل سمجھو، اسے کمزور سمجھو، اسے حقیر سمجھو، نہیں، بلکہ اگر تمہارے پاس نعمتیں ہیں اور اس تم سے منسلک کچھ وہ حاصل کر رہا ہے تو ان عیبوں کی وجہ سے تم اپنے دیے ہوئے عطیے کو روکنا نہیں، جیسے رب دیتے رہتا ہے تم بھی اس کے بندے ہو، دیتے رہنا، یہ نہیں کہ ہاں فلاں میں خرابی ہے تو اس کو بالکل ہی بائیکاٹ کر دیا جائے، نہیں، طریقہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو پیران پیر فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم ولایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھو،
حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے بھائی پہ رحم فرماتا ہے اللہ اس پہ رحم فرماتا ہے، اور اگر کسی کے عیب کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے اور اس نے دنیا میں اس کے عیبوں کو ظاہر نہ کیا، دنیا میں اس کے عیبوں کو چھپا دیا، دنیا میں اس کے عیبوں کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو معاملہ یہ ہوگا کہ ان دنیا کے عیبوں کو چھپانے کی وجہ سے حشر کے میدان میں رب اس بندے کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ برادران عزیز، حشر کا میدان ایک ایسی جگہ ہے جو یوم الحساب بھی ہے، وہ دن حساب کا دن بھی ہے، جہاں میزان لگایا جاتا ہے وہ حشر کا میدان ہی ہے، جہاں پر ہر ایک کے اعمال کا حساب لیا جاتا ہے وہ حشر کا میدان ہی ہے۔ تو اس دن جہاں سب کے ایک ایک عمل کا حساب لیا جاتا ہے، ایک ایک ذرہ جو اس نے کیا اس کا حساب ہوتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک مثقال برابر میں بھلائی کرتا ہے اس دن دیکھا جائے گا، اس دن وہ دیکھ لے گا اس کا حساب کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے، اور اگر رتی برابر بھی خرابی ہوگی اس کا بھی جزا، اس کا بھی حساب حشر کا میدان ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کے عیب وہاں کھل جاتے ہیں، ہر ایک کے عیب وہاں کھل جاتے ہیں، لیکن حضور پاک فرماتے ہیں کہ جہاں سب کے عیب کھولے جائیں گے، جو دنیا میں اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ حشر میں اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ رب العزت حشر کے میدان میں بندوں کے عیبوں کو چھپا دے گا اور کہے گا کہ تم میرے بندوں کے عیبوں کو دنیا میں چھپاتے تھے، میں تمہارے عیبوں کو یہاں چھپا دیتا ہوں۔ پیرانے پیر نے پہلی چیز کیا سمجھائی؟ پہلی چیز سمجھائی کہ تم اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھو، بھائیوں کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرنا، پردہ ڈالنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جہاں لوگوں کے عیبوں کو چھپایا جاتا ہے، اسی کے ذریعے ہم غیبت جیسے گناہ سے بچ بھی جاتے ہیں، کہ لوگوں کے عیبوں پر گفتگو نہیں ہوگی، غیبت سے بچ جائے گی، لوگوں کے خرابیوں پر گفتگو نہیں ہوگی، غیبت سے بچ جائے گی۔ یہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنی ہے کہ پہلی چیز کیا فرمائی کہ عیب پوشی۔ اب سے دو صفات سیکھنے ہیں، ایک ہے عیب پوشی اور دوسری ہے رحم دلی، کہ بندوں پر رحم کرنا، یہ ایک اللہ والے کی بنیادی صفات ہے، بندوں پر رحم کرنا۔ اور پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ یہ بھی سیکھو تو رب العزت سے سیکھو، اللہ جل مجدہ سے سیکھو، کیونکہ اللہ کی جو صفت رحم کرنے کی ہے اس کی دو کیفیات کو بیان کیا ہے، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ صفت رحمان کی خوبی الگ ہے، صفت رحیم کا انداز الگ ہے۔ دنیا میں جو اللہ کے فضل و کرم اور رحم کی بات ہوتی ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ صفت رحمان ہے۔ دنیا میں جو رحم دکھ رہا ہے، جو اللہ کی رحمت ہر ایک کے شامل حال ہے، وہ صفت رحمان ہے۔ اور صفت رحمان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بلا تفریق ہر ایک پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے عام ہے، اللہ کی نعمتیں ہر ایک کے لیے عام ہے، کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ فلاں نعمت صرف فلاں کے لیے ہے، نہیں۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، چاہے رب کو ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے ہیں، رزق برابر مل رہا ہے۔ رب کو ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے ہیں، حیات برابر چل رہی ہے۔
رب کو ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے ہیں، ضروریات زندگی کے سامان آپ کو فراہم ہو ہی رہے ہیں۔ یہاں یہ رحمان کی صفت ہے کہ جہاں وہ ہر ایک بندے کے لیے عام ہے، وہاں یہ نہیں دیکھتا رب العزت کہ یہ میری توحید کو ماننے والا ہے کہ نہیں ہے، یہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے یا نہیں ہے، یہ میرے احکام پہ چلنے والا ہے یا نہیں ہے۔ ہر ایک بندہ دنیا میں پیدا ہوا، ہر ایک مخلوق اسے پروردگار نے پیدا کیا، جو اس کا رب ہے وہ رب العالمین سب کا خیال رکھ رہا ہے اور اپنی رحمت سب کے لیے عام رکھ رہا ہے۔ یہ صفت رحمان ہے۔ برادران عزیز، مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ نے جہاں رحمان کا ذکر کیا وہیں پر رحیم کا ذکر کیا، اور رحمان و رحیم کے جو حروف ہیں ان حروف کی تعداد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ اگر غور کریں تو رحمان کے حروف 5 ہے، رحیم کے 4۔ تو مفسرین بتاتے ہیں کہ حروف کی کثرت معنی کی کثرت تو صفت کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ تو رحمان کے اندر جو رحم کی صفت ہے وہ زیادہ ہے، رحیم اس کے اندر رحمان کے مقابل تھوڑی کم ہے۔ یہ رحمان کی صفت دنیا کے لیے اور آخرت میں وہاں اللہ کے رحم کا مستحق صرف ایمان والا ہوگا۔ وہاں رحم ملے گا، وہاں پر رحم برابر ملے گا، گناہگار کو بھی ملے گا، سیاکار کو بھی ملے گا، خطا کار کو بھی ملے گا، حضور کی شفاعت کے صدقے میں بھی ملے گا، لوگوں کو اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی ملے گا، کسی کو اچھی صحبت کے ذریعے سے بھی ملے گا۔ لیکن آخرت میں رحم کو حاصل کرنے کا جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ ہم نے حدیث پاک میں سنا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے معاف کر دے گا، وہ اللہ کے رحم کا مستحق ہوگا۔ لیکن اس دن جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا اسے اللہ کا رحم نہیں ملے گا۔ برادران عزیز، تو رحمان کی صفت یہ اہل دنیا کے لیے عام ہے، اور یہاں پر ایمان کی بھی شرط نہیں لگائی گئی۔ برادران عزیز، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ رحم دلی سیکھو تو اللہ سے سیکھو۔ اللہ وہ ہے کہ جب بندہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے احکام کو چھوڑ رہا ہے، اس کی عبادت کو چھوڑ رہا ہے، اس کے راستے کو چھوڑ رہا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ رہا ہے۔ حضور پاک کو بھیجا گیا رب نے بھیجا کہ ہمارے حبیب کی اتباع کرو، حضور کی اتباع کو چھوڑ رہا ہے۔ قرآن کو دیا، اس کی اتباع کرو، قرآن پڑھو، سیکھو، قرآن کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ والوں کو بھیجا، ان کے پیچھے چلو، ان کو چھوڑ دیا۔ گناہوں کو بتایا، کہا کہ یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا، یہ خرابی ہے، یہ نہیں کرنا۔ اس کو بات بھی ان گناہوں کو اختیار کر کر رب کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، لیکن رب کے رحم میں فرق نہیں آتا، رب کے رحم میں کمی نہیں آتی۔ رب مہلت پہ مہلت دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے، ہر رات رب آواز دیتا ہے۔ احادیث کریمہ اٹھا کر دیکھیے، تہجد کا وقت اس کی اہمیت کیا ہے، تو بتایا گیا کہ تہجد کے وقت کی اہمیت یہ ہے کہ رب اپنے شایع نشان آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور ہر روز بندوں کو آواز دیتا ہے، آؤ میری طرف آ جاؤ میری طرف، مانگ لو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ یہ رحم رب کا ہے، گناہگار پہ بھی ہے، عبادت گزار پہ بھی ہے، اچھے پہ بھی ہے، برے پہ بھی ہے، ہر ایک رب کی رحمت کا حصہ حاصل کیا ہوا ہے۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے پہ چلنا ہے تو رحم دلی پروردگار سے سیکھو کہ اللہ اچھوں پہ بھی رحم کرتا ہے، بروں پہ بھی رحم کرتا ہے۔ تم بھی اللہ والے بننا چاہتے ہو تو تم بھی اچھوں پہ بھی رحم کرنا، بروں پہ بھی رحم کرنا۔ جو تمہارے ساتھ اچھے ہیں ان کے ساتھ بھی رحم دلی کرنا،
اور اگر تمہارے ساتھ کوئی برا ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ بھی رحم دلی کرنا۔ برادران عزیز، جب ہم ان باتوں کو سوچتے ہیں اپنی زندگی میں دیکھیے، ہم طلبگار تو ہے لیکن دادا پیر قبلہ فرماتے ہیں کہ آج بھی بادہ کشوں میں ہو اگر حسن طلب، آج بھی بادہ کشوں میں ہو اگر حسن طلب، وہی ساقی ہے وہی میں ہے وہی میں خانہ، وہی ساقی ہے وہی میں ہے وہی میں خانہ، کہ اللہ کا رحم بھی وہی چل رہا ہے، اللہ کے رحم کے راستے بھی وہی ہے، اور ویسے ہی اللہ کا رحم بٹ رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے اندر حسن طلب پیدا کرو۔ آج طلب ہے لیکن طلب میں حسن نظر نہیں آتا، طلب ہے طلب کے ساتھ محنت نظر نہیں آتی، طلب ہے لیکن صحیح راستہ نظر نہیں آتا، طلب ہے لیکن گناہوں سے اجتناب نظر نہیں آتا کہ گناہوں پہ گناہ چل رہے ہیں، اور طلب ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، نہیں بن سکتے۔ لوگوں پر رحم نہیں، لوگوں پہ ظلم چل رہا ہے، لوگوں کا مال کھایا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈانٹا جا رہا ہے، لوگوں کو پیٹا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اپنی طاقت و مقام کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے بعد طلب ہے کہ اللہ کا ولی بن جاؤں، نہیں بن سکتے۔ لوگوں کے عیب جو آپ کے سامنے ہو، لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کر دیا جا رہا ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، نہیں بن سکتے۔ پیران پیر فرماتے ہیں اللہ کے ولی بننا ہے تو سب سے پہلی صفت عیب چھپانا سیکھو، دوسری صفت اچھا ہو کہ برا ہو رحم کرنا سیکھو، رحم دلی سیکھو، یہ اہم چیز ہے۔ برادران عزیز، تو ہمارے اندر ان صفات کی کمی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس راستے پہ چلیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعتاً اللہ کے مقرب بنے، تو یہ صفات کو اختیار کرنا۔ تو یہ دو صفات ہم نے پہلے دو صفات سنے، اس کے بعد پیران پیر فرماتے ہیں کہ دوسری خصلت، دو خصلتیں اور دو خصلتیں تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنی۔ ارشاد فرمایا سب سے پہلی، اس میں کی پہلی چیز ہے شفقت، دوسری ہے رفاقت۔ یہ دو چیزیں تمہیں حضور پاک سے سیکھنی۔ برادران عزیز، آپ دیکھیں کہ شفقت، محبت حسن اخلاق کی اعلیٰ معیار ہے۔ مزاج کے اندر نرمی کا ہونا، لوگوں کے ساتھ نرم پیش آنا، یہ حضور پاک کے خصوصیات میں خصوصیت ہے۔ شفقت اور رفاقت، یہ دو چیزیں اخلاق حسنہ کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور آدمی کے اندر یہ چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جو آج نظر نہیں آتے۔ آج نظر نہیں آتے کہ ایک مزاج کی نرمی، دوسرا لوگوں سے خندہ پیشانی سے، اچھائی سے ملنا۔ آج لوگوں کے اندر عام طور پر سختی نظر آتی ہے، نرمی نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہو گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی نرم مزاج ہے تو وہ کمزور ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے اندر نرمی ہے، تمہارے مزاج میں نرمی ہے، تو تم کمزور ہو، تم کمزور ہو، تم کو دبایا جائے گا۔ نہیں، نرمی یہ ذریعہ بنتی ہے جوڑنے کا۔ کوئی بھی چیز کے جوڑنے کے لیے نرمی ضروری ہے۔ آپ اگر کنسٹرکشن فیلڈ سے واقف ہیں، وہاں غور کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ کنسٹرکشن فیلڈ میں الگ الگ بہت سی چیزوں کو جوڑا جاتا ہے۔ کہیں اینٹوں کو جوڑا جاتا ہے، کہیں پتھروں کو جوڑا جاتا ہے،
کہیں پر لوہے کو جوڑا جاتا ہے. آپ ان تمام چیزوں میں جو بڑی بھاری وزنی چیزیں ہوتی ہیں، ان تمام کے جوڑنے کا جو ذریعہ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام چیزوں کو کسی نرم چیز کے ذریعے جوڑا جاتا ہے. اینٹوں کو اینٹوں سے جوڑنے کے لیے آپ سیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں، ریتی کو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بھگا کر، سوکھی نہیں، کیونکہ جو چیز نرم ہوتی ہے وہی جوڑتی ہے. لوہے کو جوڑتے ہیں، جب آپ ویلڈنگ کرتے ہیں تو لوہے کو تو نرم ہوتا ہے، اور جب نرم ہوتا ہے تبھی جوڑ دیتا ہے. برادران عزیز، اسی طرح آپ پائپس کو دیکھیں گے، جب پائپس کو جوڑتے ہیں تو اسے بھی تھوڑا گرم کرتے ہیں تاکہ وہ نرم ہو جائے اور اس کو جوڑ بن جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کو جوڑنے کے لیے، کسی بھی چیز کو پختہ کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے کوئی نرم چیز کا ہونا ضروری ہے، نرمی کا ہونا ضروری ہے. اور دو سخت چیزوں کو ساتھ بھر رکھ دیجیے، سال بھر ساتھ رکھیے، آپ سال بھر کے بعد ہٹائیے، ان میں کوئی جوڑ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ دو سخت چیزیں کبھی نہیں جڑتی. اگر آج آپ کو جوڑنا ہے اپنے گھر کو، جوڑنا ہے اپنے بھائیوں کو، جوڑنا ہے اپنے رشتہ داروں کو، جوڑنا ہے اپنی اولاد کو، تو وہاں پر آپ کو سختی کام نہیں آئے گی، وہاں پر آپ کو نرمی کام آئے گی. وہی رفاقت حضور پاک نے سکھائی ہے، حضور پاک نے رشتوں میں نرمی سکھائی ہے. برادران عزیز، ہم نے جانا ہے، سیرت کے گوشوں کو ہم نے سنا ہے، سیرت پاک میں ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ حضور پاک ایسے مقام پر تشریف لائے تھے، ایسے معاشرے میں تشریف لائے تھے، ایسے لوگوں میں تشریف لائے تھے کہ جن کے دل سخت ہو چکے تھے، کہ جن کے دل کی سختیوں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے. قرآن مجید ان کے دلوں کی سختیوں کا ذکر کرتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارے دل تو پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. ارے چند پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی نکلتا ہے، چند پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، ان سے زیادہ سختی تمہارے دلوں میں ہے. اللہ فرماتا ہے لیکن ان دلوں کو حضور پاک نے نرمی سے جوڑا. حضور پاک کی نرمی ہی تو تھی کہ وہ سخت دلوں میں پھر جان آ گئی. وہ مردہ دل پھر جاندار ہو گئے. وہ پتھر تھے جن سے پھٹ کر وہ ایمان کی شعائیں، وہ ایمان کی نہریں بہنے لگی. برادران عزیز، وہ حضور پاک کی نرمی ہی تو تھی، حضور پاک کی رفاقت ہی تو تھی، حضور پاک کی شفقت ہی تو تھی کہ جہاں وہ لوگ الگ الگ اپنے اپنے کونوں میں بیٹھا کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کر حضور پاک نے گلدستہ بنایا. برادران عزیز، تو اسی لیے پیران پیر فرماتے ہیں کہ ایک ولی میں دو صفتیں جو حضور پاک کی ذات مبارک سے لینی ہوگی، وہ ایک ہوگی شفقت اور ایک ہوگی رفاقت، کہ حسن اخلاق بھی ہو اور مزاج میں نرمی بھی ہو. تو آج اگر کوئی اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، تو اسے اپنی مزاج سے سختی کو نکالنا ہوگا، اپنے مزاج سے سختی کو نکالنا ہوگا. اور اگر مزاج میں سختی ہے، لوگوں پر رحم نہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر سمجھ لینا کہ تم صحیح راستے پہ نہیں ہو، اللہ کے راستے پہ نہیں ہو. کہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے نرمی ضروری ہے، مزاج میں نرمی ہونا بہت ضروری ہے. پیران پیر فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ والے بننا چاہتے ہو تو پھر ان صفات کو اختیار کرو. اس کے بعد فرمایا کہ اگلی دو صفتیں تمہیں حضرت ابوبکر صدیق سے لینی. وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں راستی اور راست گوئی. پہلی چیز کیا ہے کہ صحیح راستے پر رہنا، صحیح راستے پر رہنا، حق کے راستے پر رہنا. دوسری چیز ہے ایک خود بھی صحیح راستے پہ چلنا اور دوسرے کو بھی صحیح راستہ دکھانا، سچائی بولنا، زبان سے بھی حق بات نکلنا. آج ہمارے اندر یہ دونوں چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے. ایک ہم جانتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے،
ہم میں سے بہت ایسے ہیں جنہیں معلوم ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیشہ صحیح راستے پہ نہیں چلتے۔ زندگی میں ایسا موڑ برابر آتا ہے کہ جہاں صحیح اور غلط آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم میں سے بہت ایسے ہیں جو غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، اچھائی اور سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی مال و متاع کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے۔ کوئی بھی غرض ہو سکتی ہے، چاہے وہ اپنی انا کے لیے ہو، چاہے کسی کی دشمنی میں ہو، چاہے کسی کے واسطے ہو، کسی کے مال کے لیے ہو، اپنے مال کے لیے ہو، کوئی بھی غرض سے آپ صحیح راستہ نہیں چھوڑ سکتے، صراط المستقیم آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے، آپ حق کو نہیں چھوڑنا، سچائی کو نہیں چھوڑنا۔ ایک دوسری چیز کہ جب آپ زبان سے ادا کریں تو وہاں پر بھی سچائی ہو، اچھائی ہو، سچ بولنے کی عادت یہ آج ہمارے اندر بہت کم ہو گئی۔ آج ہمارے اندر معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر جھوٹ عام ہو گیا اور جھوٹ بولنا آسان ہو گیا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک کہ ہم نے جھوٹ کے جو خرابیاں ہیں اس کو نہیں سمجھا، جھوٹ کی بربادیوں کو نہیں جانا، جھوٹ کے گناہ کے جو عذاب ہے اس کو نہیں سمجھا، اللہ کی لعنت کا کیا اثر ہوتا ہے اس کو نہیں جانا، اس لیے جھوٹ کو اختیار کر لیا اور بڑی آسانی سے جھوٹ بولنے لگے۔ دوسرا ایک ذریعہ یہ بھی نظر آ رہا ہے، دوسری ایک وجہ یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ لوگ سچ سننا نہیں چاہتے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں میں غلط ہوں، جو جانتے ہیں کہ ان کا راستہ غلط ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری چاپلوسی کریں، لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے سچا کہیں، لوگ کہیں کہ نہیں آپ صحیح ہیں۔ معلوم ہے ظالم ہے، سب جانتے ہیں ظالم ہے، لیکن ظالم کا ظلم سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا، اور ظالم کی تعریف ہو رہی ہے، نہیں ماشاءاللہ آپ تو بڑے اچھے آدمی۔ میرا جناب نیزی اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ سچ بولنے سے ڈر رہے ہیں اور جھوٹ کو عام سے عام کیا جا رہا ہے، جبکہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے مزاج میں سچائی نہیں، حق پرستی نہیں، صحیح راستے پہ چلنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں، تو پھر اللہ کے راستے پہ کہاں سے چل سکتے؟ اللہ کے راستے پہ چلنا ہے تو زبان سچ بولنے کی عادت ڈال لے، تمہاری زبان سے سچ نکلے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، سچ بولنے کا مطلب کسی کے دل کو توڑ دینا بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں میں اگر ہم کہیں کہ آپ سچ بولنا شروع کر دیں تو وہ لوگوں کے دلوں کو توڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سچ کو سختی سے ہی بولا جائے، ضروری نہیں ہے کہ سچ کو مضبوطی سے، بڑی آواز سے، بلند آواز سے ہی بولا جائے، نہیں۔ سب سے بڑا سچ کسی نے سنایا ہے تو حضور پاک نے سنایا، سب سے زیادہ سچ کسی نے بتایا ہے تو حضور پاک نے بتایا ہے۔ آپ سے بہتر کوئی سچ بولنے والے نہیں تھے، آپ سے اچھے سچے کوئی نہیں تھے، لیکن آپ کا انداز کبھی سخت نہیں تھا، کبھی آپ کے انداز سے کسی کے دل میں تکلیف نہیں ہوئی۔ اسی لیے تو قرآن فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ وموعظۃ الحسنہ، کہ جب تم اللہ کے راستے پہ بھی بلاؤ تو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلانا۔ سچ بولنے کا طریقہ بھی قرآن سکھاتا ہے کہ تم اچھائی سے بولو، نرمی سے بولو، حکمت کے ساتھ بولو کہ سامنے والے کا مزاج کیسا ہے۔ ضرور اس کو ہمارا مقصد صرف سچ بولنا نہیں ہے، سچ پہنچانا ہے۔ تو اس لیے سچ بولنے کے نام پہ دل نہ توڑیے، بلکہ حکمت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، سچائی کا ساتھ دیجیے۔ قرآن پیر فرماتے ہیں کہ ایک مومن اگر اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اسے سچا ہونا ضروری ہے، سچا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دو خصلتیں، آگے کی دو خصلتیں وہ حضرت عمر فاروق سے سیکھو، اور فرمایا وہ کیا ہے؟ ہر ایک کو نیک بات بتلانا
اور برائی سے روکنا، یہ حضرت عمر فاروق سے سیکھنے کے لیے کہ آپ جب کسی کو نصیحت کریں، کسی کو کوئی بات بولے تو تأمرون بالمعروف، یہ مومن کی خوبی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو بھلا راستہ دکھاتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن آج کیا واقعتاً ایسے ہی ہو رہا ہے؟ کیا ہماری زبان سے جب نکل رہا ہے تو لوگوں کے لیے بھلائی کا معاملہ نکل رہا ہے؟ یا کئی مرتبہ ہم نے ایسے بھی مشورے دیے کہ جہاں ان کے لیے بھلائی نہ تھی، جہاں ان کے لیے خیر خواہی نہ تھی، تو یہ ہم کو سوچنا ہوگا۔ تو مومن کی خوبی یہ ہے، پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ وہ امر بالمعروف کرتا ہے، وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ اگر کوئی اس سے مشورہ طلب کرنے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھا حکم دے، اچھائی کا حکم دے۔ برادران عزیز، آج بہت سے لوگ مشورہ لینے آتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے المستشار مؤتمن، جو جس سے مشورہ لیا جاتا ہے، اگر کوئی آپ کو صاحب سمجھ کر، صاحب رائے سمجھ کر، صاحب علم سمجھ کر، صاحب مقام سمجھ کر، صاحب خیر سمجھ کر آپ سے مشورہ لینے کو آیا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم ایک امانت دار کی حیثیت رکھتے ہو، اور جب مشورہ دو تو صحیح مشورہ دو، ایسا کوئی مشورہ نہ دینا کہ اس پر عمل کرنے سے سامنے والے کو نقصان ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کیسا ہی تعلق کیوں نہ ہو۔ جب وہ تم سے مشورہ طلب کرے تو تم اچھا مشورہ دینا۔ اسی طرح جب ہم کسی کو کوئی چیز کا حکم دیں، کوئی چیز کی طرف اسے راستہ دکھائے، تو ہمیشہ اچھائی کا راستہ دکھانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ امر بالمعروف، یہ مومن کی شان ہے کہ بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسری شان یہ ہے کہ وہ برائی سے روکتا ہے، مومن برائی سے روکتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کی یہ خاصہ تھا کہ آپ کبھی اس کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اس میں کبھی آپ سامنے والے کے مقام و مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے یا ایسا کرتے ہوئے ڈپلومیسی کبھی آپ نے اختیار نہیں کی۔ آپ نے ہمیشہ سچ بولا اور ہمیشہ آپ نے اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ اگر ہمارے نگاہوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے تو مومن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اسے روکے۔ وہاں پر یہ نہ دیکھا جائے گا کہ یہ برائی مجھ سے جڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی مجھ سے تعلق نہیں، اس کا نقصان مجھے ہو رہا ہے، کسی اور کو ہو رہا ہے۔ نہیں، برائی تو برائی ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم کوئی برائی کو دیکھو تو کیا کرنا؟ فرمایا کہ سب سے پہلے اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ کوئی برائی کو دیکھتے ہو اور اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، مقام دیا ہے، سمجھ دی ہے، تو اسے کوشش کرو کہ ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک پاتے، تم میں اتنی طاقت و صلاحیت نہیں کہ ہاتھ سے برائی کو روک سکو، تو پھر فرمایا کہ کم سے کم زبان سے روکو۔ زبان سے کہو کہ نہیں، یہ چیز بری ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز خراب ہے، ایسا کام آپ مت کیجیے۔ اور اگر اتنی طاقت بھی نہیں کہ زبان سے روکے، اتنی قوت نہیں، اتنی جرأت نہیں کہ زبان سے برائی کو دیکھ کر برا کرنے والے کو کہے کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، ایسے مت کیجیے، اللہ آپ سے ناراض ہوگا، یا رسول پاک کا حکم نہیں۔ اگر اتنا نہیں کہہ سکتے ہیں تو حضور پاک فرماتے ہیں کم سے کم برائی کو دل میں برا تو جانو، کہ برائی دیکھ رہے ہو تو دل میں احساس ہو یہ غلط ہو رہا ہے، ظلم دیکھ رہے ہو دل میں احساس ہو یہ غلط ہو رہا ہے، گناہ دیکھ رہے ہو دل میں احساس ہو یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں یہ جو دل میں احساس کا ہونا یہ اضعف الایمان ہے، سب سے کمزور ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ برائی کو دل میں برا جانتا ہے،
اس سے اوپر کا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ زبان سے روکتا ہے، اور سب سے مضبوط ایمان یہ ہے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکتا ہے۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ برائی کو روکنا تو دور کی بات ہے، بروں کا ساتھ رہنا اچھا سمجھتے ہیں، بروں کے ساتھ رہنا، ظالموں کے ساتھ رہنا، ظلم کرنے والے ان جابروں کے ساتھ رہنے کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ میری طاقت ہے، یہ میری طاقت ہے۔ لیکن کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ جو مظلوم کی دعا ہوتی ہے وہ سیدھا عرش اعظم تک پہنچتی ہے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، وہ دعا کو کوئی چیز نہیں روکتی۔ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ رب ہوتا ہے۔ برادران عزیز، یہ کوتاہی ہمارے اندر نظر آتی ہے کہ آج ہمارے اندر امر بالمعروف کی کیفیت نہیں ہے، نہیں عن المنکر کی کیفیت نہیں ہے، ہم بھلائی کا حکم دینے والے نہیں رہے، ہم برائی سے روکنے والے نہیں رہے۔ ہمارے اندر برائیاں اسی وجہ سے عام ہو رہی ہے کہ ایک تو کرنے والا ہے، ایک تو سہنے والا ہے، لیکن جو اکثر ہے وہ دیکھ کر خاموش رہنے والے ہیں، اس سے اس ظالم کی ہمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اگر ظالم کو سب مل کر کہے کہ نہ کہو، برابر اس کو روکنا پڑے گا، اس کو روکنا پڑے گا۔ ہر شخص کہے گا نہیں میری باری تو نہیں، یہ میرا معاملہ تو نہیں، تو پھر ایک کے بعد سب کی باری آنے والی ہے۔ برادران عزیز، اسی لیے پیارے پیر فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راہ پہ چلنا چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سیکھو۔ وہ جرأت حضرت عمر فاروق میں تھی، اس کو پیدا کرو۔ حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جو آپ کی کوشش تھی اس کو اختیار کرو، تم صحیح راستے پر آؤ گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اب آگے کی جو دو خصلتیں ہیں وہ حضرت عثمان غنی سے سیکھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی جو دو خصلتیں ہیں وہ یہ کہ کھانا کھلانا اور شب بیداری کرنا۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہم نے سنی ہے، آپ کا انداز سخاوت ہم نے جانا ہے۔ پیارے پیر فرماتے ہیں کہ ایک مومن جو اللہ کی راہ میں چلنا چاہتا ہے، جو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے والا بنے۔ اس کے اندر یہ کیفیت ہو کہ اگر اللہ نے اسے نوازا ہے، اللہ نے اسے دیا ہے، تو پھر وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرے۔ برادران عزیز، اور یہاں پر اس بات کو ضرور عرض کروں گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمر، کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ اگرچہ کہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے۔ کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں میرے پاس بہت ہوگا تو کھلاؤں گا، کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے بہت نوازے گا تو میں کھلاؤں گا، نہیں، میرے پاس ایک روٹی ہے، میں نے 4 ٹکڑے کیے اور اس میں سے ایک ٹکڑا کسی کو دے دیا، وہ بھی کھلانا۔ میری حیثیت جو بھی ہو، میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس میں کسی اللہ کے بندے کو شامل کروں۔ اور اللہ والوں کی یہ خوبی ہوتی تھی کہ ان کے دستر پر ہمیشہ ایک یتیم، ایک غریب ضرور ہوتا تھا، وہ ضرور کسی ایسے بندے کو ضرور کھلاتے تھے کہ جس کے پیٹ میں بھوک ہو، جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، وہ ضرور ان کا خیال رکھتے تھے۔ برادران عزیز، تو یہ جو کھانا کھلانا ہے، آج اللہ کا کرم ہے کہ ہم بزرگوں کے صدقے میں اس طریقے پہ چل پڑے ہیں کہ جہاں ہم کھانا کھلانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے جیب کے خرچ سے نہیں کھلا سکتے تو جہاں کھلایا جا رہا ہے وہاں کھڑے ہو کر خدمت تو کر سکتے ہیں۔
وہاں مدد تو کر سکتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہے، وہ بھی کھانا کھلانے کا حصہ ہے، کوئی خرچ کر کر کھلا رہا ہے، کوئی خدمت کر کر کھلا رہا ہے۔ اسی لیے بزرگوں کے پاس ایک لنگر کا جو انتظام چلتا ہے، جو ہے جیسا ہے، کہیں سے بھی آیا ہو، بزرگوں کے پاس آتا ہے تو کھانا کھا کر ہی جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے اللہ والوں کا کہ وہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ مولانا علی مشکل کشا کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کوفہ کے اندر ایک شخص بہت دور سے آیا، مسافر تھا، اور عرب کا طریقہ تھا کہ وہ بڑے مہمان نواز ہوتے تھے، مسافروں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ کھانا کھلانے کی باری آئی تو لوگوں نے کہا کہ وہ دیکھو، امام حسن کی طرف اشارہ کر کر کہا کہ آپ ان کے پاس جائیے، وہ آپ کا بہترین خیال رکھیں گے۔ امام حسن علیہ السلام انہیں لائے، اپنے گھر میں رکھا، بہترین کھانا کھلایا، اچھی مہمان نوازی جب آپ نے فرمائی۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو نماز کے وقت سے پہلے وہ مسجد پہ پہنچا۔ مسجد میں اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو روکھی روٹی پانی میں ڈبا کر کھا رہے۔ پریشان ہوا، نماز ختم ہونے کے بعد امام حسن کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں مسافر ہوں اور آپ نے میری اتنی اچھی خاطرداری کی، مجھے کھلایا، مجھے پلایا، اور ایسا کھانا کہ میں اپنے گھر میں بھی نہیں کھاتا تھا، اس سے بہتر کھانا آپ نے مجھے عطا فرمایا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہی کی مسجد میں ایک بزرگ ہے جو سوکھی روٹی پانی میں ڈبا کر کھا رہے ہیں، آپ ان کا خیال نہیں رکھتے۔ امام حسن نے کہا کہ چلو مجھے بتاؤ تو صحیح کون وہ بزرگ ہے۔ امام حسن کو وہ صاحب لے کر گئے اور لے جا کر کہا کہ وہ بزرگ ہے۔ امام حسن کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا کہ جس کے گھر میں تم کھا رہے ہو انہی کا گھر ہے۔ تو میرے بابا جان مولا علی مشکل کشا ہے کہ جب وہ لوگوں کے لیے خیال رکھتے ہیں تو ان کا کھلاتے ہیں، اور اپنے لیے معاملہ یہ رکھا ہے کہ روکھی سوٹی روٹی کھاتے ہیں۔ اولیاء اللہ، یہ تو سید الاولیاء باب ولایت کے معاملہ ہے کہ اپنے لیے روکھی سوکھی روٹی رکھی ہے، اور جب کسی مہمان کو کھلایا تو بہترین کھلایا ہے۔ برادران عزیز، تو کبھی یہ نہ خیال ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یہ خیال ہو کہ میں کتنا کر سکتا ہوں، اب کیا کر سکتا ہوں، آدھی روٹی ہی صحیح، اور روٹی ہی صحیح، ٹفن کا حصہ ایک حصہ صحیح، آئیے بیٹھ کے کھائیے۔ اللہ مقدار کو نہیں دیکھتا، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے کس نیت سے کھلایا ہے، کیا کھلایا ہے، کتنا کھلایا ہے، سب بات کی باتیں ہیں۔ دوسری چیز پیران پیر فرماتے ہیں کہ تم شب بیدار بنو، راتوں میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آج یہ بات ضرور نظر آ رہی ہے کہ ہمارے بچے بیدار تو ہیں، جاگتے تو ہیں۔ آج بہت سے اکثر ہمارے بچے ایسے ہو گئے ہیں جو رات میں جاگ ہی رہے ہیں، لیکن ان کا جاگنا بے مقصد ہے، ان کا جاگنا فائدہ بخش نہیں، نقصان دہ ہے۔ اگر انہیں اپنے اس جاگنے کا فائدہ اٹھانا ہے تو پھر آپ کو اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر، لایعنی کاموں کو چھوڑ کر، بیکار باتوں کو چھوڑ کر، غیبت و چغلی کو چھوڑ کر اپنے اس رات کو رب کے سامنے گزارنا ہوگا، اللہ کو مناتے ہوئے گزارنا ہوگا، اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہوئے گزاریے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزاریے، اللہ کی یاد کرتے ہوئے گزاریے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاریے۔ یقیناً وہ رات کامیاب رات ہوگی۔ لیکن آج بہت سے نوجوان بس بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں معلوم نہیں۔ انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو وقت جا رہا ہے واپس آنے والا نہیں ہے، وہ واپس نہیں آئے گا، طاقت صرف ہو رہی ہے، وہ طاقت نہیں ملنے والی ہے۔ تو جوانی جا رہی ہے، پھر لوٹ کر نہیں آئے گی۔ جوانی کے بعد بڑھاپا ہی آنا ہے، طاقت کے بعد کمزوری ہی آنی ہے، اور جب کرنا چاہیں گے کر نہیں پائیں گے۔ برادران عزیز، اگر رات میں جاگ رہے ہیں تو یہ پہلے مقرر کر لیجئے کہ رات کا ایک حصہ تو اللہ کی عبادت کے لیے رکھو، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے۔
اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیے، یقیناً اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، تو ایک طرف مخلوق کی خدمت کرنی ہوگی، دوسری طرف اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اور صرف فرائض پڑھنے سے کام چلنے والا نہیں، وہ تو پڑھنا ہی ہے، فرض نماز تو ضروری ہے، سب کو پڑھنی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں نفل نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، نفل اذکار کی پابندی کرنی ہوگی، اور جب سارا جہاں سوتا ہوگا، جب اٹھ کر رب کو منانا ہوگا، جب اٹھنا ہوگا، جب نیند آتی ہوگی، نیند کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہوگا، تب جا کر بڑے مرتبوں پر فائز ہوں گے۔ آخر میں دو صفات جو مولانا علی مشکل کشا سے سیکھنے کے لیے قرآن پیر نے فرمایا کہ دو خصلتیں جو مولانا علی سے سیکھنی ہے، وہ یہ کہ ایک عالم بننا اور دوسرا شجاعت اور جوانمردی، کہ آدمی کے اندر علم ہو۔ جیسے ہم نے 2 دنوں میں سنا کہ قرآن پیر نے علم کے لیے کتنی کوشش کی۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ علم کی اہمیت نہیں تو غلط بات ہے، علم سیکھنا ضروری نہیں تو غلط بات ہے۔ ولی بننے کے لیے عالم بننا ضروری ہے، بنیادی ضروریات کا علم، فرائض کا علم آنا ضروری ہے۔ اگر بنیادی علم نہ ہوگا تو اس کا عمل کیسے ہوگا؟ تو مولانا علی مشکل کشا یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اب جو کوئی اس علم کے شہر میں آنا چاہتے ہیں فلیاتی بالباب، اسی دروازے سے آنا ہوگا۔ تو اگر ہم آج علم سیکھ رہے ہیں، اس بات کو جان بھی لیجیے کہ یہ علم ہمیں مولا علی کے صدقے میں ملا ہے، اور جو مولا علی سے اپنی نسبت کو چھوڑ کر، اس نسبت کو توڑ کر علم کے حصول میں لگا ہوا ہے، وہ علم اس کے لیے فائدہ بخش نہیں بن سکتا، کیونکہ اس علم کے فائدہ بخش بننے کے لیے مولا علی کی نسبت ہونا ضروری ہے۔ برادران عزیز، تو ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں علم کو بڑی اہمیت دیں، علم کے حصول کو بڑی اہمیت دیں، اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اور یہ بات اور عرض کر دوں کہ علم کے حصول کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ فلاں وقت گزر گیا، فلاں عمر گزر گئی، اتنا بڑا ہو گیا، اب کیا علم حاصل کر سکتا ہوں؟ برابر علم حاصل کر سکتے ہیں۔ علم کے حصول کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ جہاں آپ کو احساس ہو کہ مجھے سیکھنا ہے، ضرور سیکھیے، ضرور سیکھیے۔ آپ کا ہمارا تعلق علم سے گہرا ہونا ہوگا۔ اگر اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں صحیح علم حاصل کرنا ہی ہوگا، اس راستے کا علم حاصل کرنا ہی ہوگا، اللہ کے احکام کا علم حاصل کرنا ہی ہوگا، حضور پاک کے احکام کا علم حاصل کرنا ہی ہوگا، قرآن کا علم حاصل کرنا ہی ہوگا، حدیث کا علم حاصل کرنا ہی ہوگا، سنتوں کا علم حاصل کرنا ہی ہوگا، تبھی جا کر ہم اللہ کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا علم نہیں تو پھر ہم اللہ کے راستے پر کیسے چلیں گے؟ راستے کو جانتے ہی نہیں، اس پہ کیسے چلیں گے؟ برادران عزیز، اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور جب اس راستے پر علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری نسبت مولا علی مشکل کشا سے، اہل بیت اطہار سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مضبوط ہو، تبھی ہمارے علم میں وہ روشنی پیدا ہوگی۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ آدمی کے اندر شجاعت ہو، بہادری ہو، بزدل نہ ہو۔ آدمی بزدل نہیں ہونا، اس کے مزاج کے اندر کم ہمت نہیں ہونا، بہادر ہونا، شجاعت ہونا، اس کے اندر ہمت ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر اللہ کے راستے پہ کیسے چلیں گے؟ برادران عزیز، کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلنا امام حسین نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو کسی بھی حال میں اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑنا، کسی بھی حال میں اللہ کے حکم کی پابندی
کرتے رہنا، کسی بھی حال میں اللہ کے کلام کو ہمیں بچانا ہے، اسلام کو ہمیں بچانا ہے، یہ خیال ہونا، اس کے لیے آدمی کے اندر ہمت ہونا ضروری ہے، بہادری ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ یہ خصلتیں ہیں، اگر یہ 12 خصلتیں کسی میں ہوگی تو پھر وہ ولایت کے راستے پہ چل سکتا ہے۔ اگر یہ 12 خصلتیں نہیں ہوگی تو پھر وہ ولایت کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے۔ پیران پیر سرکار ہمیں سمجھا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو، ان خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کریں، اور اگر ہیں تو اسے نکھاریں، جو خصلتیں نہیں ہیں، جو صفات نہیں ہیں، اس کو داخل کریں اور اس پر کام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ایک چیز پر کام کیجیے، آہستہ آہستہ کام کیجیے، تاکہ ہم صحیح راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مفروض ہیں ان کے خردوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔